ہمیں آخرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ کی طرح جو آپ کو نظر آئی تھی، میں جا کر انگارہ لے آؤں وجد علی النار، خدا یا کوئی راستہ مل جائے، راستہ بھول گئے تھے اندھیرے، وہاں گئے تو درخت کو آگ لگی تھی، اتنی آگ بڑھتی تھی اتنا وہ سرسبز ہوتا جا رہا. تو ہمیں آخرت انسان کو غم ہوتا ہے میرا کیا بنے گا، دل پہ ایسا بوجھ ہے، لیکن اس کی تابانی اور شگفتگی نہیں جائے گی، بڑھتی جائے گی. واجی ان کو تو کوئی غم ہی نہیں ہے. غم آخرت کا عجیب ہے، کیونکہ غم آخرت کا تعلق جنت کے ساتھ، کیونکہ غم جنت میں پہنچائے گا. اس لیے جنتی یہی کہیں گے الحمدللہ الذی ذهب عنا الحزن، اللہ آج سارے غم دور کر دیے. مان لو کہ پہلے غم کھائے ہوتے ہیں وہاں دور ہوتا ہے، تو جب ان کی منزل جنت ہے تو اس کا اثرات اس پر آتے ہیں. اور جو دنیا کا غم ہے اللہ معاف فرمائے اس کی منزل تو جہنم ہے. دنیا کا غم بہت خطرناک ہے، انسان کو ویسے ہی مرجھا جاتا ہے، دیکھتے پتہ چل جاتا ہے بھی چہرے پہ 12 بج رہے، مصیبت میں مبتلا ہے. اللہ نے فرمایا غم دنیا سے اللہ سب کی حفاظت کرے، غم آخرت. اور گر یہ دنیا کے غم سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آخرت کا غم لگا لو. تو آخرت کا غم موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے جو سب دنیا کے غموں کو نگل جاتا ہے. من کان ہمہ ہم الآخرہ، جس کا غم آخرت کا غم ہوگا، کف اللہ عن ہم الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت کے دونوں غموں کی ذمہ داری لے لیتے. بہت اہم بات. اس لیے جو غم ملا غم میں جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا. اور اگر دنیاوی مسائل مشکلات آئے بس اپنے توبہ استغفار کرے اور اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ سمجھے. دوسروں کو مورد الزام نہ ٹھہرائے، اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائے. میری وجہ سے میرا ہی کوئی مسئلہ ہے، میری ہی کوتاہی ہے، مجھ سے ہی کوئی ایسے نالائقی ہوئی ہے کہ میرا یہ کام پھنس گیا یا مجھے یہ مشکل آئی ہے. بعد میں ایسا کرتا ہے تو وہ غم جو نا اور وہ مصیبت اس کے لیے دنیاوی ترقی کا بھی اور اخروی ترقی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. دنیاوی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے. انہوں نے ایسا کیا تو ان پر آنے والی جو مسائل مشکلات تھے وہ ان کی ترقیات کا ذریعہ بن گئے. اس لیے رضا بالقضاء، ہر چیز کو جب آدمی اپنی کوشش کرے اور پھر جو نتیجہ نکلے، کہا کہ بس اللہ تعالیٰ ایسے ہی چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ جملہ سنا کہ بزرگ کہتے تھے صوفیہ کرام، الخیر فیما وقع، خیر اس میں ہے جو ہو گیا، اس میں خیر ہے. الخیر فیما وقع. والد رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچی درجے کی تصوف کی اصطلاحات بولا کرتے تھے، وہ تو ہمیں سمجھ میں بعد میں آئی. الخیر فیما وقع، یہ رضا بالقضاء ہے. ہو گیا کوشش کی. اس لیے فرماتے تھے کوشش ضرور کرے تاکہ شیطان لو کے ذریعے تمہیں چکر نہ دے. اگر لو یفتح باب الشیطان، حدیث میں آتا ہے لو جو نا اگر، اس شیطان کے دروازے یار اگر ایسا کر لیتا، یار اگر ایسا، حضرت الفرماتے کر لو تاکہ اس کو اگر کہنے کا موقع اب نہیں ہوا، یار ہم نے تو کوشش کی تو نہیں ہوا. یہ کتنی اہم بات ہے، یہ بہت باریک بات ہے. حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کا فہم اس میں بہت اونچا تھا. اس لیے حضرت جان صاحب فرماتے تھے لوگوں نے علم سے استفادہ کیا، ان کی روحانی علوم سے استفادہ نہیں کر سکے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اتنے بڑے درجے کا انسان ہوں. پھر میں لو یفتح، اس لیے ہمیں فرماتے تھے کر لو، یہ تو کر لو. نہیں ہوا جی، اب لو نہیں ہوگا. مرضی جسے تیری پیش نظر ہے اس کی زباں پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے. لو یفتح باب الشیطان. ہمیں کوشش کا حکم ہے، کوشش کریں، پھر نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ہم ایسا کر لیتے ویسا کر لیتے.
تو الخیر فیما وقع، خیر اس میں جو ہو گیا، ایسے فرماتے تھے، بہت اونچی بات۔ اور ایک بات فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ عدم قدرت یہ باعث توفیق ہوتی ہے، یہ جملہ ان سے سنا، اور پھر کسی جگہ پر بزرگوں کی اس میں بھی ملا کہ عدم قدرت یعنی آپ کسی گناہ کو کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پائے کسی وجہ سے، فرمایا یہ بھی توفیق الہی آپ کے لیے۔ آپ تو چاہتے تھے گڑھے میں گرنا لیکن نہیں گر سکے، چھلانگ مارنا چاہتے تھے، ایک آدمی خودکشی کے لیے چھلانگ نہر میں مار دے تو پانی چھوٹا ہے، اس کی جان تو بچ گئی۔ تو عدم قدرت جو ہے یہ باعث توفیق ہوتی ہے، یعنی کسی چیز پر انسان قادر نہیں ہے، کسی گناہ پر کسی وجہ سے قدرت اور نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی ٹائم کو مسئلہ ہو گیا، نہیں ہوا، فرمایا یہ باعث توفیق ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے آپ کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے غموں سے حفاظت کرے، آخرت کا غم دل کو لگا ہوا، اور اپنے بارے میں فکر میں رہ کے پتہ نہیں کیا بنے گا یار، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تکف اللہ عنہم بالدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے دنیا کا غم بھی میرے ذمے اور آخرت کا بھی میرے ذمے، میں کر رہا ہوں۔ کیونکہ جب آدمی اس فکر میں رہتا ہے تو کہ ما بعد الموت کے لیے میرا کیا نظام ہے، کیا بنے گا، جو میں کام کر رہا ہوں اس میں کچھ آگے ملنے والا ہے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، اسباب کو مہیا فرما دیتے ہیں، کام تو اسباب کے ذریعے ہوگا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو دنیا کا کی فکر غم میں رہتا ہے اس کے کاموں کو منتشر کر دیتے ہیں، 4 کام ہیں لیکن الگ الگ جہت میں، اور اگر آخرت غم ہوگا تو آپ کے 4 کام ایک ہی جہت میں، یہاں سے جاؤ گے سیدھا وہ بھی کر لو گے، وہ بھی کر لو گے، وہ بھی کر لو گے، اور وہ الگ جہت میں ادھر سے واپس ہے، پھر یوں چلے گئے، پھر جو اسی میں فنا ہو گئے، قبر میں پہنچ گئے، چند کام پورا کرنے میں زندگی گزر گئی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آخرت کا غم ہوتا ہے، اللہ کا غم ہے، تو پھر وہ سارے کام ہی سمیٹ دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایک رخ پر میں اس کے کاموں کو کر دیتا ہوں، ایک کوشش میں اس کے 10 کام ہو جائیں۔